الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا احسان عظیم ہم پہ فرمایا. قرآن مجید بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس میں ہر چیز ہے. اس قرآن مجید کی جو ترتیب سے لکھی ہوئی صورتیں ہیں ان میں 17ویں صورت اس کے 3 نام ہیں. 15ویں پارے سے شروع ہوتی ہے. پہلا نام ہے الاسراء، دوسرا نام ہے بنی اسرائیل اور تیسرا نام ہے سورۃ سبحان. اسراء اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع اسراء کا ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے، اس کو اسراء کہتے ہیں. پھر مسجد اقصیٰ سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر اور آسمانوں سے اوپر ملأ اعلیٰ اور عرش تک لے گئے. اسے معراج کہتے ہیں، اسراء اور معراج. تو اس سورت کا آغاز اسی واقعے سے ہو رہا ہے، تو اس لیے اسی سورت کو کہتے ہیں سورۃ الاسراء. اور اس میں بنی اسرائیل کے احوال کو اللہ تعالیٰ نے خوب کھول کھول کے بیان کیا ہے. آج جب دوبارہ اسرائیل میں جہاد شروع ہوا تو لوگ اس سورت کی مختلف آیات پر نئے سرے سے بھی غور کر رہے ہیں اور موجودہ حالات کے ساتھ منطبق کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. تو اس سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے اور یہ نام بعض احادیث میں صحابہ کرام سے بھی مروی ہے. سورت کا آغاز سبحان کے لفظ سے ہوا. سبحان الذی، سبحان الذی، سبحان الذی. اس اعتبار سے سورت کا نام سورہ سبحان بھی ہے. اسی سورت میں اللہ تعالیٰ نے آیت العز بھی اتاری ہے، ایک ایسی آیت جسے آدمی اپنے ساتھ تھام لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے عزت کا معاملہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حل فرما دیتے ہیں. اور اس سورت کے اندر بہت عجیب عجیب مثالیں ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ 3 صورتوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس کو قرآن پاک کی تفسیر سمجھنی ہو، جس کو قرآن پاک کا علم حاصل کرنا ہو، سب سے پہلے ان 3 صورتوں کو سمجھ لے، پڑھ لے. اللہ رب العالمین اس کے لیے باقی قرآن پاک آسان فرما دیں گے. ان میں سورہ کہف ہے اور سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم. بخاری شریف مسلم کی روایت ہے، فرمایا ہن من العتاق الاول وہن من تلادی. ہن من عتاق الاول وہن من تلادی. یہ وہ قدیم چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ جڑنے سے باقی کلام سمجھنا انسان کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. اس کی جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے سبحان الذی اسرا، سبحان الذی اسرا. سبحان ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات. سبحان کے معنی اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں، اللہ تعالیٰ میں کوئی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ میں کوئی کوتاہی نہیں،
اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر ظلم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر برائی سے پاک ہے۔ اسے کہتے ہیں تنزیہ، براءۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کو بری قرار دینا، بری کہنا، من کل سوء، ہر برائی سے، اسے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ بے مثال ہے، اللہ تعالیٰ لا شریک لہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتے، وما انا بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اولاد سے بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ بیوی سے بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ تانیث سے بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ مکان سے بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ زمان سے بھی پاک ہے۔ یہ زمین و زمان سب اللہ کے قبضے میں، اللہ کسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، مگر اللہ کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ سب کو کھلانے والے، مگر اللہ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سب کو دینے والے، اللہ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ، پاک ہے۔ سبحان کے لفظ میں طاقتیں چھپی ہیں، سبحان کے لفظ میں قوتیں چھپی ہیں۔ اس لیے قرآن جب بھی کوئی ایسا واقعہ بیان کرتا ہے جو واقعہ انسان کے بس میں نہیں ہے، جو واقعہ انسان کی عقل میں نہیں آ سکتا، جو واقعہ انسان کے اسباب میں نہیں آ سکتا، جو واقعہ انسان کے دائرہ احاطے میں نہیں آ سکتا، تو پہلے سے جواب دے دیتا ہے کہ اس واقعے میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس واقعے کو کرنے والا بھی سبحان اور اسے بیان کرنے والا بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو سبحان کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سبحان کہنا جائز نہیں ہے۔ لوگ نام رکھ دیتے ہیں کہ یہ سبحان صاحب آ رہے ہیں، فلاں ہیں، یہ غلط ہے۔ کسی کا نام اللہ کے نام کے سوا سبحان کے نام سے نہیں رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے، کوئی اور ہے جو ہر عیب سے پاک ہو سکتا؟ سبحان الذی، ہر کمزوری، ہر شرک اور ہر نقص سے بلند تر اور پاک ہے وہ الذی، وہ سبحان الذی، پاک ہے وہ کون؟ اللہ۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ کون؟ اللہ۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ۔ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اسرا جو رات کو لے کے گیا۔ اسرا کے معنی اسرا رات کے چلنے کو کہتے ہیں، ابتدائی رات کے چلنے کو بھی، انتہائی رات کے چلنے کو بھی۔ اسرا جو رات کو لے کے چلا۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ جو رات کو لے کے چلا، بعبدہ اپنے بندے کو، لیلن، پھر آگے تاکید، یہ میں بتاؤں گا کیوں دوبارہ لیلن آیا۔ اسرا میں رات آ گئی تھی تو اس کے بعد دوبارہ لیلن کیوں لائے؟ رات کے ایک حصے میں من المسجد الحرامی، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف کیوں لے کے گئے؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا بھی ہے۔ سب سے پہلے اس پوری آیت کے اندر ہماری جماعت کا نصاب بھی موجود ہے۔ جماعت کے نصاب میں پہلی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ، سبحان الذی، سبحان الذی، یہ کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، سبحان الذی اسرا، لا الہ الا اللہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ میں کوئی عیب نہیں، اللہ میں کوئی کمزوری نہیں، اللہ کا کوئی دوسرا نہیں، اللہ کا کوئی تیسرا نہیں۔ اس کے معنی ہوئے لا الہ الا اللہ،
بعبده کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد میں کیا عمل کیا جاتا ہے؟ مسجد میں کیا عمل کیا جاتا ہے؟ نماز ادا کی جاتی ہے۔ دو جگہ مسجد کا ذکر آیا، ایک مسجد سجدہ کرو گے مسجد حرام میں، ایک سجدہ کرو گے مسجد اقصی میں، یہاں بھی نماز پڑھنی ہے، وہاں بھی نماز پڑھنی ہے۔ لیکن جب محمد جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے جا رہے ہیں، مسجد حرام ابو جہل کے قبضے میں ہے، اور جا رہے ہیں مسجد اقصی کی طرف، مسجد اقصی عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ نہ مسجد حرام اس وقت مسجد حرام کی شکل میں تھی، نہ مسجد اقصی مسجد اقصی کی شکل میں تھی۔ مسجد حرام میں مودی بیٹھا ہوا تھا، بتگدا بنا ہوا تھا، ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، اور مسجد اقصی کو ہیکل سلیمانی بنا دیا گیا تھا۔ وہاں عیسیٰ کا بت رکھا ہوا تھا، مریم کا بت رکھا ہوا تھا، وہاں صلیب لٹکا ہوا تھا۔ یہ پھر کیسے بنے گا؟ فرمایا ایک فریضہ دوں گا، اس فریضہ جہاد کے ذریعے سے مسجد حرام واپس مسجد حرام بن جائے گی، مسجد اقصی واپس مسجد اقصی بن جائے گی۔ اللہ کے نبی جب مسجد حرام سے جا رہے تھے، مسجد حرام میں بت رکھے ہوئے تھے کہ نہیں؟ وہاں ابو جہل مودی بیٹھا ہوا تھا کہ نہیں؟ حکومت ان کی تھی کہ نہیں؟ لیکن اللہ پورے یقین سے اس کو مسجد حرام کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ ان کا یہ 4 دن کا کھیل ہے۔ یہ مودی کا مندر جو اجودھیا میں بنا ہوا ہے، یا وہ مندر جو ابو جہل نے کعبہ کے اندر بنا دیا تھا، یہ 4 دن کا مندر ہے۔ کل بھی یہاں مسجد تھی اور آئندہ کل بھی یہاں مسجد رہے گی۔ اور مسجد اقصی میں اس وقت کا کوئی نیتنیاہو بیٹھا ہوا تھا، اس کے کان نے بھی یہ خبر نہیں سنی تھی کہ مکہ میں کوئی نیا دین آ گیا ہے، مکہ میں خاتم النبیین آ گئے ہیں، اس لیے کہ ابھی تک دعوت مکہ سے باہر نکلی نہیں تھی۔ مسجد اقصی تو بہت دور تھی، اقصی کہتے بھی دور کو ہے کہ بہت دور تھی، وہاں تک کوئی خبر کوئی بات نہیں پہنچی تھی۔ لیکن قرآن نے پہلے سے کہہ دیا کہ آج جو ہیکل سلیمانی ہے یہ مسجد اقصی بن کے رہے گی، اس لیے کہ میرے رب نے ابد میں یہ فیصلہ کر لیا، میرے رب نے اصل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ جس جگہ کعبہ بنا ہے یہ مسجد ہی رہے گی، اور جس جگہ مسجد اقصی بنی ہے یہ مسجد ہی رہے گی۔ اگر کسی کے گناہوں کی وجہ سے کچھ دن آگے پیچھے ہو جائے بھول جانا۔ کل عیسائیوں نے قبضہ کیا تھا، صلاح الدین ایوبی پہنچ گیا تھا، اور جب محمد عربی وہاں نماز پڑھ کے آئے تھے اس کے کچھ دن بعد ابو عبیدہ بن جراح وہاں تھے، خالد بن ولید وہاں تھے۔ یاد رکھنا نیتنیاہو، اسے قرآن نے مسجد اقصی کہا ہے، تیرا باپ بھی اسے اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکے گا۔ ہمارا عقیدہ ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا۔ ہمارا عقیدہ ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، وہ اپنی اسی حیات کے ساتھ زمین پر تشریف لائیں گے۔ لیکن یاد رکھنا یہودیوں، نہ ہمیں حضرت امام مہدی کا انتظار ہے، نہ ہمیں حضرت عیسیٰ کا انتظار ہے، وہ اپنے وقت پر تشریف لائیں گے۔ جو ان کے زمانے میں ہوں گے ان کی بھی سر آنکھوں پر، ہماری بھی سر آنکھوں پر اس زمانے دجال آ چکا ہوگا۔ دجال کے پاس اللہ نے ایسی طاقت دی ہوگی جس طاقت کا مقابلہ سوائے حضرت عیسیٰ کے اور کوئی نہیں کر سکے گا، اس لیے ان کو آنا ہوگا۔ یہ آج کے یہودی ہم مسلمانوں میں سے کسی ادنا کا مقابلہ کرنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ ارے تمہیں کن ماؤں نے جنا ہے؟ مسلمان ان ماؤں کے بچے ہیں جو آج بھی دودھ پلاتے ہوئے قرآن کی آیتیں تلاوت کرتی ہے۔ نیتنیاہو کہتے سوچ سکے کہ کافروں کے لیے آج کا مسلمان کافی ہے، اس کے لیے کسی نبی کو آنے کی فی الحال حاجت نہیں۔
کون سی بہادری ہے؟ چاروں طرف سے اقوام متحدہ کے جال بچھا کے، امریکہ کی مدد مانگ کے، فرانس کی مدد مانگ کے، برطانیہ کی مدد مانگ کے، پابندیاں لگا کے، عرب شیخوں کو خرید کے ایک چھوٹے سے علاقے میں چند ہزار مجاہدین کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے۔ تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، اکیلا نکل، صرف جیش محمد کو نکال، تیری نسل کو ختم کر کے رکھ دیں گے۔ کوئی یہودی طاقتور نہیں ہے، کوئی یہودیوں کی سازشیں کوئی طاقتور نہیں ہے، کوئی ان کی انٹیلیجنس طاقتور نہیں ہے۔ یہودیوں نے بہادری کا نام بھی نہیں سنا، یہودی جنگ جانتے ہی نہیں ہے۔ یہ تو من وراء الصدر اپنی پناہ گاہ اور دیواروں کے پیچھے بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ اگر جنگ دیکھنی ہے حماس کے شہزادوں کی دیکھو، حماس کے شہزادوں کی دیکھو۔ سلام کرتا ہوں غزہ کی ماں، کیسے بیٹے تم نے جنم دیے ہیں۔ 18 عرب ملکوں کی فوجیں جس اسرائیل کے سامنے نہیں کھڑی ہو سکی تھی، غزہ کی ماؤں کے بیٹوں نے اسے لوہے کے چنے چبوا دیے ہیں۔ مسلمان صرف گھیرے میں ہیں، مسلمان صرف اپنوں کی پابندیوں میں ہیں، مسلمان صرف عیاش حکمرانوں کے ظلم کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ ایک رستہ کھلے گا، دوسرا رستہ کھلے گا، وہ دن تو آئے گا جب یہودی کو کوئی پتھر پھیلا نہیں دے گا، مگر اس دن کو تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں جس دن کسی یہودی کو کوئی اپنے ملک میں نہیں گھسنے دے گا۔ وہ دور ان کو مبارک جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، مگر ہم انتظار میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ سبحان الذی اسری، سبحان الذی لا الہ بعبدہ محمد الرسول اللہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اقامت صلاۃ اور مسجد حرام کی آزادی، مسجد اقصی کی آزادی، جہاد فی سبیل اللہ۔ نصاب پورا آیا کہ نہیں آیا؟ دوسری بات، لا الہ الا اللہ کی محکم تفسیر اس آیت کے اندر موجود ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی محکم تفسیر اس آیت کریمہ میں موجود ہے۔ روئے زمین پہ سب سے افضل مقام کون سا ہے؟ کعبۃ اللہ۔ روئے زمین پہ سب سے افضل مقام کون سا ہے؟ کعبۃ اللہ۔ کعبۃ اللہ کے ساتھ جو مسجد بنی ہوئی اس کا نام کیا ہے؟ مسجد الحرام۔ 15 دفعہ قرآن میں ذکر ہے اس کا، مسجد الحرام۔ دوسرے نمبر کی مسجد کون سی ہے روئے زمین پہ؟ مسجد نبوی، مسجد نبوی۔ اور تیسرے نمبر کی مسجد کون سی ہے روئے زمین پہ؟ مسجد اقصی، مسجد اقصی، مسجد اقصی۔ بات سمجھنے کی کوشش کرنا۔ مسجد حرام جس شہر میں ہے اس کا نام ہے مکہ مکرمہ۔ مسجد نبوی جس شہر میں ہے اس کا نام کیا ہے؟ مدینہ منورہ۔ اور مسجد اقصی جس شہر میں ہے اس کا نام کیا ہے؟ القدس۔ کیا نام ہے؟ القدس۔ القدس کے آس پاس کی زمین ساری ملک شام کہلاتی ہے، اس لیے فرمایا مسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، ہم آپ کو اس مسجد اقصی لے گئے جس کے چاروں طرف برکتیں ہیں، انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں، ان کی وہاں قبور مبارکہ ہیں، وہاں آسمان سے بارش بھی خوب برستی ہے، حسن و جمال بھی اللہ پاک نے خوب رکھا ہے، وہاں پر کھیتیاں بھی ہیں، پیغمبر وہاں آیا کرتے تھے، ملک شام میں پیغمبر آیا کرتے تھے۔ یاد رکھنا، نقطہ یاد رکھنا، پیغمبر کہاں آیا کرتے تھے؟ ملک شام کے آس پاس آتے تھے۔ کوئی مصر میں، کوئی عراق میں آتا تھا، کوئی شام میں آتا تھا، کوئی وہاں سے مصر تک پہنچا، پھر واپس فلسطین کے علاقے میں آ گیا، اس وادی ارض مقدس میں آتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، مکہ اور مدینہ میں جو یہودی موجود تھے انہوں نے مشرکین مکہ کو سکھایا کہ جا کے محمد عربی سے کہو
کہ مکہ نبیوں کے آنے کی جگہ نہیں ہے، پہلے کوئی نبی یہاں پر نہیں آیا، مدینہ نبیوں کے آنے کی جگہ نہیں ہے، پہلے کوئی نبی نہیں آتا۔ اگر آپ نبی ہوتے اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں پیدا کرتا؟ ملک شام میں پیدا کرتا۔ مشرکین آئے، اللہ کے نبی سے کہا کہ انبیاء کی سرزمین ملک شام ہے، آپ مکہ میں ہیں، آپ مدینہ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رات کے ایک حصے میں اللہ کے نبی کو مکہ مکرمہ بھی فتح کر کے دے دیا، مسجد اقصی بھی فتح کر کے دے دی، مسجد اقصی میں سارے انبیاء کو جمع کر کے ان کی امامت کرا کے بتا دیا۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، انبیاء کی زمین ملک شام ہے، سید الانبیاء کی زمین مکہ مدینہ ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ انبیاء کی زمین ملک شام ہے، سید الانبیاء کی زمین، اس لیے امامت کے لیے یہاں سے وہاں تشریف لے گئے۔ سمجھ آیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سید الانبیاء سے تشریف لے گئے۔ اگلا نقطہ سمجھیں، اگلا نقطہ سمجھیں، ذہن میں بٹھائیں۔ مکہ مکرمہ روئے زمین کا وسط ہے، اس کے پہلو میں مسجد اقصی زمین کی وہ جگہ ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان ایئرپورٹ ہے۔ کیا ہے؟ ایئرپورٹ ہے۔ زمین سے آسمان کا جو رستہ جاتا ہے خلاؤں میں فضاؤں میں، یہ زمین کا مدار ہے۔ اس کے بعد جو رستہ آسمانوں کی طرف جاتا ہے، یہ جو سائنسدان چاند تک پہنچے ہیں، آپ کو پتا ہے چاند اور زمین کا فاصلہ کتنا ہے؟ شمسی اعتبار سے چاند اور زمین کا فاصلہ 2 سیکنڈ کا ہے۔ کتنا ہے؟ 2 سیکنڈ کا ہے۔ سورج اور زمین کا فاصلہ صرف 12 منٹ کا ہے۔ اس سورج کے بعد اس بعد جو سیارے ہیں، مریخ ہے، عطارد ہے، ان سب کے بعد یہ زمین کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے سیارے بھی موجود ہیں جن کا زمین سے فاصلہ 1000 سال برابر ہے، 10,000 سال برابر ہے، 1,00,000 سال برابر ہے، 10 لاکھ سال برابر ہے، 1 کروڑ سال برابر ہے، 1 ارب سال برابر ہے۔ یہ میرے رب کی کائنات ہے ساری۔ یہ سائنسدان ابھی یہی چکریں مار رہے ہیں، اپنے آپ کو خدا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ان فضاؤں کے بعد ایک نئی فضا ہے۔ ان فضاؤں سے آسمان کو راستہ جاتا ہے، لیکن زمین سے یہ رستہ آسمانوں کی طرف جاتا ہے۔ وہ جگہ مسجد اقصی کے قریب ہے، یہ زمین اور آسمان کے درمیان گیٹ وے ہے۔ سمجھے آپ بات؟ اس پر بہت سارے دلائل قرآن سے دے سکتا ہوں، اس میں بہت سارے دلائل حدیث سے دے سکتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ یہیں سے اوپر گئے، یہیں سے اوپر گئے کہ نہیں گئے؟ حضرت عیسیٰ یہیں سے واپس آئیں گے۔ یہ آسمان اور زمین کے درمیان کا رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا دیکھو ساری دنیا والوں، قیامت تک کے انسانوں، میں محمد عربی کو نیند سے اٹھاتا ہوں، محمد عربی کو براق میں بٹھاتا ہوں، جبرائیل کو ان کے ساتھ کرتا ہوں، ان کو یہاں سے لے کے مسجد اقصی تک لے کے جاتا ہوں۔ زمانہ وہ ہے جب مکہ میں بھی رہنے کی جگہ نہیں تھی۔ ایک اشارہ یہ دیا کہ اس ملک مکہ کو بھی اللہ اسلام کے حوالے کریں گے، اس ملک شام کو بھی اللہ کس کے حوالے کریں گے؟ اسلام کے حوالے کریں گے۔ پھر یہاں سے اللہ کے نبی آسمانوں پہ جائیں گے، آسمانوں کا کوڈ بدل دیا جائے گا، ہر دروازے پہ لکھ دیا جائے گا محمد الرسول اللہ، 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 محمد الرسول اللہ۔ آج تک کا لکھ دیا جائے گا محمد الرسول اللہ۔ اب جو آدمی بھی جو عمل کرتا ہے اس کا عمل اوپر جاتا ہے۔ جس کے عمل پہ محمد الرسول اللہ کی مہر ہوگی اس کا عمل اوپر جائے گا، جس پر یہ مہر نہیں ہوگی اس کا عمل واپس ہوگا۔ ہر روح نے مرنے کے بعد اوپر جانا ہے۔ جس روح میں محمد الرسول اللہ کا ایمان ہوگا وہ اوپر جائے گی، جس میں نہیں ہوگا وہ سجین میں ڈال دی جائے گی۔ برحق ہے کہ نہیں دین اسلام؟ آپ لوگوں کو یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آیا؟ آسمانوں پہ اعمال جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ جو عمل آسمانوں پہ جاتے ہیں وہی قبول ہوتا ہے نا؟ حدیث میں ثابت ہے کہ نہیں کہ آسمانوں پہ عمل جاتے ہیں؟ انسان کی روح بھی اوپر جاتی ہے کہ نہیں علیین میں؟ اب کس کی روح اور کس کا عمل اوپر جائے گا؟ اللہ نے محمد رسول اللہ کو سفر کرا کے ہر دروازے کا کوڈ بدل دیا۔ پہلے عیسیٰ روح اللہ والے بھی جا سکتے تھے، موسیٰ کلیم اللہ، اب ان سب کے ساتھ ساتھ جو محمد الرسول اللہ کو مانے گا
اسی کا عمل اوپر جائے گا، اور جو نہیں مانے گا اس کا عمل اوپر ساری زمین روئے زمین کے سارے خزانے خرچ کر ڈالے، نہیں جائے گا۔ روح صرف وہی اوپر جائے گی جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کو مانے گی، جو نہیں مانے گی سجین میں ڈال دی جائے گی، قید خانے میں ڈال دی جائے گی۔ تو دین برحق صرف ایک ہے، دین برحق صرف ایک ہے، وہ ہے دین اسلام، جس کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب آگے بات بڑھاؤ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، وہ پاک ہے وہ اللہ، لا الہ الا اللہ بعبدہ محمد الرسول اللہ، جو لے کر گئے اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے سبحان الذی اسری برسولہ، سبحان الذی اسری بحبیبہ، سبحان الذی اسری بخلیلہ، سبحان الذی اسری بصفیہ، سبحان الذی اسری بمحمد، سبحان الذی اسری باحمد۔ نہیں فرمایا، اللہ کے نبی کا وہ لقب فرمایا جو سب سے اونچا لقب ہے، سب سے اونچا لقب کسی کے لیے ہے اللہ کا غلام ہونا، اللہ کا بندہ ہونا۔ عاجزی پیدا کرو، عبدیت اختیار کرو، اسرا ملے گی، معراج ملے گی، اپنے آپ کو سمجھو گے کچھ نہیں ملے گا۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد کسے کہتے ہیں؟ کامل العلم والخلق، جس کا علم بھی کامل ہو، جس کے اخلاق حسنہ بھی کامل ہو، وہ بنتا ہے اللہ کا بندہ۔ وہ کون ہوتا ہے؟ بندہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں تین چیزیں نہ ہو، جس میں انا نہ ہو، کیا نہ ہو؟ انا، اندی نہ ہو، لی نہ ہو، انا اندی لی، انا میں سارے عید پہ ذبح ہو جائیں گے، دیکھ لینا۔ انا مانے شیطانیت، انانیت، تکبر۔ شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ دوسرا عندی، اپنی صفات پر نظر کرنا کہ میں کوئی چیز ہوں، عام آدمی نہیں ہوں میں، بھائی ہوں کوئی چیز، عام آدمی نہیں ہوں میں، کوئی چیز ہوں۔ یہ خیال جس کو آیا زمین میں دھنس گیا۔ انما اوتیتہ علی علم عندی۔ قارون نے کہا تھا کہ یہ سارا مال جو ہے یہ میرے پاس جو اندر صلاحیت ہے کاروبار کی، بزنس کی، اس کی وجہ سے مجھے یہ سارا کچھ ملا ہے، عندی۔ اور تیسرا لی، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے۔ فرعون نے کہا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، میرے پاس پورا ملک مصر بھی ہے۔ انا نکال دو، اندی نکال دو، لی نکال دو، دل میں اللہ بھر لو، سب کچھ اللہ نے دیا، سب کچھ اللہ دیں گے، سب کچھ اللہ دیتے ہیں۔ تم اللہ کے بندے بن جاؤ گے، اللہ جب کے بندے بنو گے اللہ نیند سے اٹھا کے تمہیں آسمانوں پہ لے جائے گا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، جو لے گیا اپنے بندے کو رات کی ایک گھڑی میں۔ اسری بعبدہ لیلا، لیلا دوبارہ لایا تاکید کے لیے، پہلے یہ بات بتانے کے لیے کہ یہ کوئی رات کو چلے تھے، یہ تو پتہ نہیں چلا نا کہ واپس کب آئے تھے۔ لیلا کہہ دیا، راتوں رات ہی سب کچھ ہو گیا تھا، اس لیے کہ زمانے کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ مکان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ٹائم کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ وقت کا مالک کون ہے؟ جو وقت گزر گیا وہ میرے لیے ماضی، اللہ کے لیے کوئی ماضی نہیں۔ جو وقت موجود وہ ہمارے لیے حال، اللہ کے لیے کوئی حال نہیں۔ جو وقت چلا گیا آئے گا وہ وقت مستقبل، اللہ کے لیے کوئی مستقبل نہیں۔ اللہ کے لیے ماضی حال سب برابر۔ اللہ چاہے وقت کی سانسیں روک دے، اللہ چاہے وقت کو تیز کر دے، اللہ چاہے سال کو ایک دن کا بنا دے، اللہ چاہے ایک دن کو سال کا بنا دے، اللہ چاہے ایک دن کو 50,000 سال کا بنا دے۔ اللہ وقت کا بھی مالک، اللہ مکان کا بھی مالک۔ یہ سفر رات کو ہوا تھا، لیلا کہہ کے بتایا کہ رات کو ہی مکمل کر کے واپس بھی بھیج دیا تھا۔ سمجھے لیلن کیوں کہا؟ یہ سفر کب مکمل ہو گیا؟
دوسرا لیلن کے اندر جو تنوین ہے اس کو تنوین تبعیض کہتے ہیں، قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوئی ہے۔ ارے پوری رات بھی نہیں لگی تھی، رات کا تھوڑا سا حصہ تھا، اس میں یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ تیسری وجہ لیلن کیوں کہی؟ اپنے نبی کی امتوں کو سمجھانا تھا رات کو ضائع نہیں کرنا، رات محبوبوں کے ملنے کا ٹائم ہوتا ہے، رات کو ضائع نہیں کرنا، رات عاشقوں کے ملنے کا ٹائم ہوتا ہے، رات کو ضائع نہیں کرنا، رات لمبے روحانی سفر کا ٹائم ہوتا ہے، رات کو ضائع نہیں کرنا، رات بندے کی رب سے بندے کی مناجات کا وقت ہوتا ہے، رات ہی میں کہا جاتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، رات ہی کو کہا گیا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے رات دنیا سمجھتی ہے اندھیرا ہے، اہل ایمان کے دلوں میں اسی وقت سورج چلتے ہیں۔ رات جس نے رات کی قدر جان لی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، او میرے مزمل رات کو کھڑا کر، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ، کوئی دن کے بارے میں بھی ایسا کچھ ہے کہیں؟ رات اللہ ان سب کے چہروں پہ تہجد کا نور عطا فرمائے۔ کوئی مسلمان ایک رات اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا اور اس رات کے بعد ہر رات خدا آسمان اول پہ تشریف لا کے اپنے پیاروں کو آوازیں دیتا ہے، حل من مستغفرین، کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے مناجات کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے باتیں کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے مسائل حل کرانے والا۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم مقیلا، ارے یہ نفس کا زہریلا کوبرا جو تمہیں ذلیل کرتا ہے، اس کا سر کچلنا ہے، رات کا جاگنا سیکھ لو۔ یہ جو تمہاری زبان جس نے تمہارے لیے گناہوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے، اس زبان کو سیدھا کرنا ہے، رات کو جاگنا سیکھ لو، محبت سیکھنی ہے، رات کو جاگنا سیکھ لو، مناجات سیکھنی ہے، رات کو جاگنا سیکھ لو، اللہ سے کچھ لینا ہے، رات کو لینے والے بن جاؤ۔ ارے اپنی قبر کو لگژری لائٹنگ کرانی ہے، رات کی تاریکیوں کو سجدوں سے روشن کر دو۔ لیلن 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 سے لیلا بن گئی۔ دنیا کی کون سی محبت ہے جو رات کے بغیر پروان چڑھ سکے؟ ہے کوئی؟ مسافر تھکا ہارا سفر سے واپس آئے گا، گھر میں سب سو رہے ہوں گے، کسی کو نہیں جگائے گا، جس کے ساتھ اللہ نے نکاح کی محبت کا رشتہ کیا اسی کو جگائے گا۔ رب بھی آسمان اول پہ آتے ہیں، کسی کو نہیں جگاتے، جس سے پیار کا رشتہ ہے اسے پکڑ کے کھڑا کر کے مصلی پہ لے آتے ہیں۔ تو بھی لے اور میں بھی تجھے عطا فرماؤں، لین دین لین دین لین دین، اصلی لین دین، محبت والا لین دین۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا 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 واللیل اذا یغشا۔ کتنی بجے بتا دی لیلن لانے کی؟ 3 بجے۔ قرآن کی تفسیر یاد کریں، بہت ثواب ہوتا ہے۔ پہلی وجہ کیا بتائی؟ لیلن اس لیے لائے کہ رات سفر شروع ہوا تھا، رات ہی کو مکمل ہو گیا۔ لیلن تنوین اس کے اوپر لائے کہ یہ سفر پوری رات کا نہیں تھا، بعض اللیلی، رات کے ایک حصے میں ختم ہو گیا۔ تیسرا لیلن لائے امت کو بتانے کے لیے، ارے رات لیل کو لیلا بناؤ، لیل کو کیا بناؤ؟ لیلا بناؤ، کوئی رات خالی نہ چھوٹے تم سے، اس لیے کہ رات اہل محبت کے ملنے کا ٹائم ہوتی ہے،
اللہ دنیا میں سب سے بڑی محبت کون سی ہے؟ دنیا میں سب سے بڑی محبت اللہ کی اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اپنے حضرت محمد کی محبت اللہ کے ساتھ۔ اس جیسی محبت کوئی ہو سکتی ہے؟ اس جیسی محبت کوئی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ جب سب سے بڑی محبت کا ملاپ رات کو ہو رہا ہے تو سمجھ لو رات محبت محبوبوں کے ملنے کی وقت، ملنے کا مقام ہے، ملنے کا وقت۔ کتنی وجوہات بتا دی؟ 3۔ چوتھی وجہ، جب دنیا میں حالات کے اعتبار سے رات ہو جاتی ہے اور انسان مایوسی کے اندھیروں میں ڈوبنے لگتا ہے، اسی وقت جبرائیل آ کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ رب کی مدد آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی بہت دکھ میں تھے، چچا کا وصال ہو گیا، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا۔ کوئی نہیں تھا آس پاس، اتنا اندھیرا چھا گیا تھا، اتنا اندھیرا چھا گیا تھا کہ دور دور تک نظر نہیں آتا تھا کہ اس اسلام کا کیا بنے گا، مسلمانوں کا کیا بنے گا۔ لیلن، رات کی ایک گھڑی میں نیند اور بیداری کے درمیانی حالت، حجر اسود کے سامنے یا حضرت ام ہانی کے گھر اچانک جبرائیل پہنچ گئے۔ اے انسانوں، جب شیطان تمہیں کہہ دے کہ تو رب تمہارا نہیں سنتا، رات ہو چکی، رات ہو چکی، تم بدنصیب ہو چکے، تمہاری نہیں سنی جائے گی، اسی وقت میں انتظار کرنا، تمہارے دل کا دروازہ جبرائیل آ کے کھٹکھٹائیں گے، فرشتے آ کے کھٹکھٹائیں گے۔ اس لیے جو پریشانی اور مصیبت اور تکلیف کا وقت ہوتا ہے، اسی وقت میں اللہ کی نصرت کا انتظار کرنا بہت بڑی بات ہے، عبادت ہے، عبادت۔ کتنی وجوہات ہو گئی لیلن لانے کی؟ 4۔ اب اس آیت میں دیکھیں تھوڑا سا، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ ہر لفظ ایک دفعہ آیا، سبحان کا لفظ کتنی دفعہ آیا؟ ایک دفعہ آیا۔ عبد کا لفظ کتنی دفعہ آیا؟ ایک دفعہ آیا۔ اسرا کا لفظ کتنی دفعہ آیا؟ ایک دفعہ آیا۔ لیلن کا لفظ کتنی دفعہ آیا؟ ایک دفعہ آیا۔ مسجد کا لفظ 2 دفعہ آیا، مسجد الحرام، مسجد الاقصی۔ لگتا ہے اللہ کو مسجد سے بہت پیار ہے، اللہ کو مسجد سے بہت پیار ہے، اللہ کو مسجد سے بہت پیار ہے، اس لیے کہ مسجد کا مالک کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ ایک ظالم کہہ رہا تھا اس دن، کسی شاعر کے شعر تھا، اللہ تعالیٰ ان شعراء کو ہدایت عطا فرمائے، کہا لوگ کہتے ہیں مسجد میں اللہ رہتا ہے، تو اللہ کو مسجد میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کے بندو، مسجد اللہ کا گھر اس لیے ہے، اللہ کا گھر اس لیے ہے، اللہ مسجد کا مالک ہے، مسجد کا مالک کوئی اور نہیں ہو سکتا، اللہ مسجد کا مالک ہے۔ اللہ نے مسجد کو اپنے گھر جیسا اس لیے قرار دے دیا کہ جو آئے گا اس کا وہ اکرام ہوگا جو اپنے گھر میں آنے والے کا کیا جاتا ہے، جو ملاقات اس سے ایسی ہوگی جو اپنے گھر میں آنے والے کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اللہ مسجد کا لفظ 2 دفعہ لاتا ہے، اللہ کو مسجد سے پیار ہے۔ مسجد کے معنی سجدے کی جگہ، سجدے سے اللہ کو پیار ہے۔ مسجد کے معنی اللہ کے سامنے جھکنے کی جگہ، اللہ کو اپنے جھکنے والوں سے پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ مسجد سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ روئے زمین پر جتنے بھی مکانات ہیں، ان سب مکانات کی کوئی حیثیت نہیں، یہ قرب قیامت پہ فنا ہو جائیں گے، اللہ مسجد کو فنا نہیں فرمائیں گے، ہر مسجد کو اٹھا کے اللہ جنت کی زمین کا حصہ بنا دیں گے۔ اس لیے مسجد دینے والے کے لیے جنت کا مکان ضرور بنے گا۔ مسجد 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 الحرام، مسجد الاقصی، کوئی اور لفظ نہیں بولا، مسجد کا لفظ بولا تاکہ مسجد مومن کے دماغ میں پکا ہو جائے، مسجد مومن کے دل میں پکا ہو جائے، مسجد مومن کے قلب میں پکا ہو جائے۔ مسجد جب پکی ہو جائے گی، مومن کا دل مسجد سے اٹک جائے گا، اللہ اس کے لیے اپنے عرش کا سایہ کر دیں گے۔ مومن کا دل جب مسجد سے اٹک جائے گا، اللہ اس کے ایمان
ایمان کی گواہی دے دیں گے. مسجد مسجد مسجد، جو مسجد کی طرف چل پڑے گا اللہ کی رحمت اور اس کے فرشتے اس کی طرف چل پڑیں گے. جو مسجد کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جائے گا اللہ اسے افضل جہاد میں لے آئیں گے. جو مسجد میں جھاڑو دے دے گا اللہ اس کے لیے پورے عید کا مہر بنا دیں گے. اس کچرے کو جو اس نے مسجد سے باہر نکالا تھا، فرمایا جو مسجد کے ساتھ جڑ جائے گا وہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا. یہ امت مسجد والی امت ہے. اللہ مسجد سے محبت نصیب فرما دے. بہت کمزوری ہے، بہت کمزوری، بہت کمزوری. یاد رکھنا، زندگی کا چیلنج بنا لینا مجاہدین کرام. صرف غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی نے سفر کے دوران 17 مسجدیں بنوائی ہیں. غزوہ فتح مکہ میں، غزوہ خندق میں 6 مسجدیں تعمیر ہوئی. غزوہ احد کے مقام پر مسجد تعمیر ہوئی. ہر مسلمان کے دل کی پہلی خواہش اپنا مکان نہیں اپنی مسجد ہوتی تھی. جب تک تمہیں مسجد سے ایسا عشق نہ ہو جائے کہ راہ گزرتے ہوئے مسجد دیکھو اور دل للچا جائے کہ میں نے یہاں رکنا ہے، میں نے یہاں نماز پڑھنی ہے، میں نے اس گھر کا سجدہ کرنا ہے، میں نے اس گھر میں سجدہ کرنا ہے، اس وقت تک اپنے اوپر اطمینان مت کرنا. جس کا دل مسجد سے نہیں اٹکتا اس کے دل میں ایمان راسخ نہیں ہوتا. مسجد الحرام زمین پہ سب سے پہلے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے بنائی. مسجد حرام حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی. انبیاء علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کے ساتھ مسجد تعمیر فرمائی. صحابہ کرام نے مل کے مسجد بنائی. اللہ کے نبی گارا اور اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے. مسلمان کے دل میں مسجد کی محبت بیٹھ جائے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ مسلمان کو ترقی ملے گی، عظمت ملے گی جہاد کے ذریعے سے، اور جہاد کو صرف قوت ملے گی مسجد کے ذریعے سے. مسجد نہیں ہوگی جہاد کھڑا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. مسجد والے نہیں ہوں گے جہاد کو قوت نہیں مل سکے. زمین کو مسجدوں سے بھر دو، ہر مسجد کی حفاظت پہ آ جاؤ. اور اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے بابری مسجد کو واپس لانا یا اس کی جگہ بنے ہوئے حرام مندر کو گرانا. اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین نے مسجد کی حفاظت کا طریقہ اس وقت بتا دیا تھا جب قرآن نازل ہو رہا تھا کہ مسجد کی جگہ اگر مندر بن جائے، مسجد کی جگہ اگر مندر بنانے والے آ جائے، اللہ کی غیرت، اللہ کا غصہ جوش میں آ جاتا ہے. الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل. اللہ نے اوپر سے لشکر بھیجا. یاد رکھنا یہ رام مندر بھی اسی طرح تباہ ہو کے رہ جائے گا. اس رب کے نام پہ کہہ رہا ہوں، اس رب کے نام پہ جس نے سورہ فیل نازل کی ہے. ابابیل پہنچیں گے، پتھر گریں گے، یہ بتکدا گرے گا، بابری واپس بنے گی. بھول جاؤ مودی، بھول جاؤ، بھول جاؤ، بھول جاؤ. اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا، اس لیے اللہ جس کو بھی پیدا کرتا ہے 4 دن تو اس کو خوشی دیتا ہے نا. جن کی آخرت میں کوئی خوشی نہ ہو ان کو دنیا میں کچھ تو دیتا ہے. پیدا کر دیا اللہ نے ان کو. اللہ سنڈے کو بھی خوشی دیتا ہے، اللہ بیل کو بھی خوشی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سور خنزیر کو بھی خوشی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ شیر بچھو کو بھی خوشی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سانپ کو بھی خوشی دیتا ہے. مگر سانپ اللہ کے پیارے نہیں ہے، خنزیر اللہ کے پیارے نہیں ہے، یہ کتے ایسے نہیں ہے کہ ان کا اکرام کیا جائے. کبھی کبھی یہ بھی قبضہ کر لیتے ہیں 4 دن کے لیے. اگر مودی نے اپنی حکومت بنا لی ہے، مسجد کی جگہ مندر بنا لیا ہے، خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک ہماری مسجدوں میں اشہد اللہ الہ الا اللہ گونج رہا ہے، جب تک ہماری مسجدوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ گونج رہا ہے، جب تک ہمارے سینوں میں قرآن موجود ہے، ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے، جب تک قرآن
قرآن مجید میں سورہ فیل موجود ہے. جب تک ہماری مائیں کلمہ طیبہ پڑھ کے اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، دنیا میں کوئی بھول جائے، صرف مودی سے نہیں کہہ رہا، اسپین والوں سے بھی کہہ رہا ہوں، ماسکو والوں سے بھی کہہ رہا ہوں، امریکہ والوں سے بھی کہہ رہا ہوں، دنیا کے ہر کافر سے کہہ رہا ہوں، اسلام تمہاری ہر گلی میں آئے گا، اسلام تمہارے ہر کوچے میں آئے گا. جہاں جہاں ہماری مسجد چھینی گئی ہے واپس لیں گے، آذان گونجے گی. یہ چند دن کی بات ہے، یہ تھوڑی سی رات ہے، یہ تھوڑی سی رات ہے. رات کو چمگادڑ خوش ہو تو پھرتے ہیں، ہماری حکومت آ گئی، مگر انہی راتوں کے اندر براق دیا جاتا ہے اور خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بھی فلسطین کی طرف روانہ ہو جایا کرتے ہیں. آج کل تھوڑی سی رات ہے، مگر اس رات کے اندھیروں میں جو کچھ کیا جا رہا ہے، جو کچھ چل رہا ہے، جو کچھ عہد و پیمان ہو رہا ہے، جو دعوت کر رہی ہے، اللہ جانتے ہیں. کسی دنیا داری کی دعوت نہیں کر رہی، اللہ کو منانے کی دعوت کر رہی ہے، دین کے غلبے کی دعوت کر رہی ہے. ہاتھوں میں ہاتھ دے کر جو بیعت کی جا رہی ہے وہ کسی شخصی کو اونچا کرنے کے لیے نہیں کی جا رہی، وہ اللہ کا نام اونچا کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. یہ سب کچھ جب ہو رہا ہے، جب یہ رات آخری لمحے میں ہوگی، دنیا والوں کان کھول کے سننا، آواز آئے گی والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. تم گھوڑوں کی ٹانپیں سنو گے اور ان گھوڑوں پہ محمد عربی کے جانثار بیٹھے ہوئے ہوں گے. اللہ، بہت سارے نقطے رہ گئے، بہت ساری باتیں رہ گئی. اللہ کرے کچھ نہ کچھ جو باتیں ہو گئی ہیں نصاب کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اقامت صلاۃ، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ اس دعوت کو پورے عالم میں عام فرمائے، اللہ تعالیٰ راستے کھول دے، اللہ تعالیٰ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ قادر ہیں، ہم عاجز ہیں، اللہ تعالیٰ غنی ہیں، ہم فقیر ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ساری خطاؤں کو معاف فرما دے، نظر رحمت فرما دے. مجمع میں بزرگ بیٹھے ہیں، فدائی مجاہدین بیٹھے ہیں، اللہ والے بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، صلحاء بیٹھے ہیں. اللہ ان سب پہ نظر کرم فرما اور ان سب پہ نظر کرم کی برکت سے ہم جیسے خالی ہاتھ خالی دامن لوگوں پر بھی نظر رحمت فرما. یا اللہ ایک محبت کی نظر فرما، یا اللہ ایک محبت کی نظر فرما. اللہ معی اللہ ناظر الی اللہ شاہد علی، اللہ معی اللہ ناظر الی اللہ شاہد علی. اللہ تعالیٰ ہماری ساری حاجتیں پوری فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حاجتوں میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمائے. اللہ تعالیٰ یقین نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ توکل نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اہل و عیال کی اصلاح فرمائے، ان میں دین جاری فرمائے. ہماری نسل میں قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ دین جاری فرمائے. اللہ تعالیٰ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرمائے، کشمیری مجاہدین کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام میں جوش، جذبہ، غلبہ، جہاد، اقامت صلاۃ جاری فرما دے. اللہ ہماری اس چھوٹی سی جماعت کو، اس عاجز سی جماعت کو اپنی محبوب جماعت بنا لے، ہم سے اپنے دین کا بہت کام لے لے، مقبول کام لے لے. اللہ ہم میں سے جس جس کے دل میں شہادت کی تمنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے رستے کی مقبول شہادت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ اور مرتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.